نماز اصل میں یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ فارسی اور پرشین کا لفظ ہے. نماز کو عربی زبان کے اندر الصلاۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کی تعریف یہ ہے کہ مخصوص ارکان اور شرائط کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بدنی عبادت کے طور پر وہ افعال مخصوصہ کو سر انجام دینا جس طرح شریعت مطہرہ نے حکم دیا. تھوڑا اور آسان کر دیں ذرا. اور آسان کر دوں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے حکم کے مطابق وہی افعال ادا کرنا نماز کہلاتا ہے جو اللہ کے نبی نے حکم دیا. اس کے اندر شرائط بھی ہیں، ان کے اندر ارکان بھی ہیں، ان کے اندر فرائض بھی ہیں، اس میں واجبات بھی ہیں، اس میں سنتیں بھی ہیں اور مستحبات. پہلے آپ نے ارکان کی بات کی، ارکان کون سے ہیں؟ نماز کے اندر اگر ہم ترتیب پہلے دیکھیں ترتیب میں سب سے پہلے ہیں شرائط. نماز کی 6 شرطیں ہیں جی. نماز کے اندر 7 فرائض ہیں. 6 شرطیں وہ ہوں گی، پھر ہم نماز میں داخل ہوں گے. پھر نماز میں داخل ہوں گے. اور نماز کے 7 فرائض ہیں جس کو ارکان بھی کہتے ہیں. رکن اور فرض ایک ہی چیز ہے. نماز کے اندر 18 واجبات ہیں. نماز میں 52 نماز کے اندر تاکہ ایک شرائط پوری ہوگی دین وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا. نماز میں شرط کا مطلب ایسی ہے جیسے کسی کے پاس ٹوکن ہے یا کوئی چیز ہے تو وہ انٹر ہوتا ہے نا. تو یہ نماز میں شرائط ایسی ہے جب تک پورے نہیں ہوں گے آپ شامل ہی نہیں ہو سکتے. 6 شرطیں ہیں. نماز کی پہلی شرط ہے پاک ہونا. نماز کی دوسری شرط یہ ہے پاک ہونا. اس کو تھوڑا کھول دیں آپ. طہارت کی کا مطلب یہ ہے کہ جسم بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، جگہ بھی پاک ہو. اگر کوئی ایک چیز بھی ناپاک ہوئی، مثال کے طور پہ جگہ پاک ہے، جسم بھی، کپڑے بھی اور جگہ بھی تینوں چیزیں. جگہ کا کیسا اندازہ ہوگا پاک ہے کہ نہیں؟ جگہ مثلا مسجد میں عموماً کلین بچے ہیں، مسجد میں تو ہے، ویسے کوئی پڑھ رہا ہے کہیں. ویسے اگر گھروں وغیرہ میں پڑھیں تو ان کو گھر کے اندر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ پاکیزہ جگہ وہاں نماز پڑھیں. اگر کہیں ڈاؤٹ بھی ہو تو پھر اوپر جائے نماز یا کپڑا بچھا لیں. پاک کپڑا بچھا ہوگا خشک جگہ کے اوپر تو نماز ہو جائے گی. تو طہارت ضروری ہے، پاکیزگی. اس میں تینوں چیزیں ہیں مثال کے طور پہ، اور یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ بھی رہے. یعنی طہارت یہ نہیں ہے کہ شروع میں ہے اور بعد میں اگر یہ طہارت والا معاملہ نہ رہا تو وہ انسان کہ جی ٹھیک ہے. نہیں، وضو کرے گا، غسل فرض ہے تو غسل کرے گا، کپڑے بھی، جسم بھی، جگہ بھی، ان تینوں چیزوں کا پاک ہونا شرط ہے، وگرنہ وہ نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. پہلی شرط یہ ہے. دوسری شرط ہے کپڑے کا، ستر کا پوری طرح چھپا کے نماز پڑھنا. ٹھیک. مرد بتا دیجئے کہ ستر جی مرد کا ستر ناف سے گھٹنے تک، عورت کا پورا جسم سوائے چہرے کی ٹکیا، ہاتھ اور پاؤں. عورت کا یہ ستر ہے اور مرد کا یہ ستر جو ہے فرض ہے. باقی ستر یعنی پورے جسم کو چھپا کر ہی نماز پڑھنا یہ بہتر اور اولا ہوتا ہے مرد کے لیے. تو ستر چھپا کر نماز پڑھنا یہ شرط ہے. بعض نوجوان اتنی ٹائٹ پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے، جب سجدے میں جاتے ہیں تو شرٹ اوپر اور پینٹ نیچے، ان کا ستر کھل جاتا ہے، نماز ان کی ختم ہو جائے گی کیونکہ شرط ختم ہو گئی. اور یہاں تک تو آپ نے کہا یہ تو شارٹ بن جاتا ہے نا. یہ جی ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے. تو عموماً جب دیکھا گیا ان لوگوں کا ناف سے نیچے والا حصہ کھل جاتا ہے کیونکہ شرٹ اور پینٹ جہاں ملتی ہیں وہ جگہ کھل جاتی ہے سجدے کی حالت میں. تو ایسے کپڑے یا ایسی حیت کے ساتھ اگر نماز پڑھی جائے گی تو ستر کھل گیا تو نماز نہیں ہوگی. تو دوسری شرط ہے ستر کا چھپا کے، یعنی مکمل کپڑے کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ دوسری شرط ہے. ٹھیک ہے. تیسری شرط ہے قبلے کی طرف منہ ہونا. اگر قبلے کی طرف منہ نہیں ہے یا دوران نماز اس کا چہرہ پھر گیا ہے، ایسی صورت میں بھی اس کی نماز ختم ہو جائے گی کیونکہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. قبلہ رخ ہونا. چوتھی شرط پہ آتے ہیں. ایک کالر لے لیں پھر چوتھی شرط پہ آتے ہیں. السلام علیکم. الحمدللہ. جی کون بات کریں، کہاں سے؟ جی زبیر بول رہا ہوں راولپنڈی سے. جی زبیر صاحب کہیے گا، کیا کہیں گے آپ؟ جی یہ جاننا چاہتے ہیں، ابھی مولوی صاحب نے یہ بتایا نا کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو عمر زیادہ ہے تو بعد میں فدیہ دے دے یا روزے کے بعد میں وہ روزہ رکھ لے. جی جی. تو ایک ہلو. جی جی. اچھا جی ہاں کہ وہ جو سوال جو بھائی نے کیا، میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ مقصد یہ تھا کہ 2 کنڈیشنز ہیں. پہلے آپ اپنی سمجھ بیان کریں نا. میں سمجھاؤں کہ ایک بندے نے مثال کے طور پہ یہ گمان کیا کہ میں اب نہیں روزہ رکھ سکتا، اس نے فدیہ دے دیا، بعد میں اس کو اللہ نے طاقت دے دی. نہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا اور فدیہ بھی نہیں دے سکتا، وہ کیا کرے؟ اتنی طاقت ایسی صورت میں فقہا برحال ویسے کنڈیشن بہت کم ہے کیونکہ 100 روپیہ بنتا ہے اور پورے 1 مہینے کا اگر لگائیں تو 3000 روپیہ، تو 3000 تو کم از کم دے. آپ کے لیے بڑی رقم ہے، نہیں ہے، اوروں کے لیے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں نا، فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص فدیہ بھی نہیں دے سکتا
اور پھر اس کے بعد روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں, ایسی صورت میں وہ صرف استغفار کرے گا, استغفار, اللہ کی بارگاہ سے بخشش مانگے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے, اس میں استغفار ہے. اگر ایسی کنڈیشن پائی جائے وہ خود معافی مانگے نا اللہ سے. جی, استغفار کا مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے معافی طلب کرے کہ اللہ تعالیٰ اس استغفار کی بنیاد پر اس کو اتنا مال دے دے جس سے وہ فدیہ دے سکے, یا اللہ رب العزت اس کے اس عمل کو جو کہ وہ عذر میں ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. یہ کنڈیشن. چوتھی شرط ہے وقت. نماز جو پڑھی جائے گی اس کا وقت ہونا شرط ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری ڈائریکشن نماز کی متعدد مقام پہ ذکر فرمائی ہے, اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اس کے اندر یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے, 5 نمازیں ہیں, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. ایک وقت میں 2 نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی سوائے حج کے, ٹھیک ہے, باقی وقت ہوگا تو نماز ہے. پھر کچھ اوقات مکروہہ ہیں, جیسے فجر کے بعد آپ سنتوں کے علاوہ کوئی اور نفل نہیں پڑھ سکتے, نماز فجر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے, عصر کے بعد آپ نفل نہیں پڑھ سکتے. 3 اوقات ہیں جس میں کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی, جب سورج طلوع ہوتا ہے, جب زوال کا وقت ہوتا ہے, جب سورج غروب ہونے میں 20 منٹ رہ جائیں, سوائے اس دن کی عصر کے کوئی اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی. یہ 3 اوقات, ٹھیک ہے, تو یہ اوقات مکروہ. اس کے علاوہ جو وقت ہے آپ اس میں نماز پڑھیں گے اور اس کی ڈائریکشن متعین کر. آخری شرط جو ہے یہ 5ویں, ابھی تو 4 ہوئی ہیں, 5ویں شرط ہے کہ نیت بھی ہو. یعنی جو نماز پڑھنے لگا ہے, فجر کی ہے تو فجر کی نیت کرے گا, ظہر ہے تو ظہر کی نیت کرے گا, سر جو نماز اس کی نیت کرے. اور 6ٹھی شرط ہے تحریمہ, کہ جس کے ساتھ اس کی نماز کا آغاز ہوگا. اس تحریمہ میں بعض فقہاء نے کہا کہ یہ شرط نہیں بلکہ یہ فرض ہے, اس لیے بعض فقہاء اس کو فرض میں شامل کرتے ہیں. بہرحال 5 شرطیں تو انڈرسٹوڈ ہیں, ایک میں اختلاف ہے. تو طہارت یعنی پاکیزگی, بدن کو چھپا کے نماز پڑھنا, اس کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا, وقت کا ہونا, نیت کا ہونا, یہ 5 انڈرسٹوڈ شرط ہیں. جب تک یہ شرط پوری نہیں ہوں گی نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتی. جی ناظرین, علامہ کریمی صاحب نے 5 شرائط بتائی ہیں کہ